ہے تمہارے دادا کا قاتل، تمہارے باپ کا قاتل، تمہارے تخت و تاج کا غاصب، اور اس لڑکی کو جو تمہیں چاہتی ہے اسی کی قید میں ہے۔ نہیں نہیں، سپاہی نے گھبرا کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہی تمہاری قسمت کا قاتل ہے۔ اس کے کانوں میں آوازیں پڑ رہی تھیں، یہ تمہارا سلطان نہیں ہو سکتا، یہ کرد ہے، تم عرب ہو۔ کہو صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے۔ اب راز کھل گیا ہے، انتقام لو۔ غیرت مند مرد انتقام لیا کرتے ہیں۔ اور سپاہی اس طلسماتی ماحول میں گھومتے پھرتے یہی ورد کرتا رہا، سلطان صلاح الدین میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے، میری محبت کا قاتل ہے، میری قسمت کا قاتل ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس کی نظروں کے آگے صرف صلاح الدین ایوبی رہ گیا۔ وہ اسے چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ سپاہی ہاتھ میں خنجر لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مگر قتل کا موقع نہیں ملتا تھا۔ سپاہی کو لڑکی نظر آ گئی، وہ پنجرے میں بند تھی۔ صلاح الدین ایوبی پنجرے کے پاس کھڑا قہقہے لگا رہا تھا۔ لڑکی سپاہی کو اداس اور مظلوم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر صفاقی اور بربریت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سپاہی کی زبان خاموش ہوتی تھی تو اسے فضا سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل، صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں اپنے مشیروں اور اعلیٰ فوجی حکام سے جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ جاسوس جو نئی اطلاعیں لائے تھے ان کے مطابق اپنے پلان پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ اس وقت یہی محافظ سپاہی باہر پہرے پر کھڑا تھا جسے سیاہ ریش بزرگ نے نئی دنیا دکھائی تھی۔ مشیر وغیرہ بہت دیر بعد کمرے سے نکلے اور سلطان ایوبی اکیلے رہ گئے۔ سپاہی کمرے میں چلا گیا اور اس نے تلوار سونت کر کہا، تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو۔ سلطان ایوبی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے آزاد کر دو، وہ میری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے قہر اور غضب سے سلطان ایوبی پر تلوار کا وار کیا۔ سلطان خالی ہاتھ تھے، وہ پھرتی سے وار بچا گئے۔ انہوں نے باڈی گارڈز کے کمانڈر کو آواز دی اور لپک کر اپنی تلوار اٹھا لی۔ سپاہی نے اور زیادہ غضبناک ہو کر ان پر حملہ کیا۔ اگر اس کے مقابلے کا تیغزن سلطان ایوبی نہ ہوتا تو تجربہ کار سپاہی کا وار خالی نہ جاتا۔ سلطان ایوبی نے اس کے وار صرف روکے جبکہ وار ایک بھی نہ کیا، اور جب کمانڈر دوڑتا اندر آیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، اس پر وار نہ کرنا، زندہ پکڑو۔ سپاہی نے گھوم کر کمانڈر پر وار کیا۔ اتنے میں 3-4 باڈی گارڈز اندر آ گئے۔ سپاہی کے قہر کا یہ عالم تھا کہ اس نے تلوار کے وار پہ وار کر کے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ وہ چونکہ سلطان ایوبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ انہی کی طرف لپکتا اور للکارتا تھا، تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو، میرے تخت و تاج کے غاصب ہو۔ آخر اس کو پکڑ لیا گیا، اس سے تلوار چھین لی گئی۔ زندہ باد میرے محافظ، زندہ باد میرے محافظ۔ سلطان ایوبی نے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے اسے خراج تحسین پیش کیا اور کہا، سلطنت اسلامیہ کو تم جیسے تیغزنوں کی ضرورت ہے۔ باڈی گارڈز، کمانڈر اور دوسرے سپاہی حیران تھے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کمانڈر سے کہا، طیب کو اور حسن بن عبداللہ کو فوراً بلاؤ۔ سپاہی کو 4 باڈی گارڈز نے جکڑ رکھا تھا اور وہ چلا رہا تھا، یہ میری محبت کا قاتل ہے، یہ میری قسمت کا قاتل ہے۔ ایک باڈی گارڈ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن سلطان ایوبی نے کہا، اسے بولنے دو، ہاتھ ہٹا لو۔ انہوں نے سپاہی سے کہا، بولو میرے دوست، بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ اسے آزاد کر دو۔ سپاہی نے چلا کر کہا، تم نے اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں قتل نہیں کر سکوں گا، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ بزدلوں کی طرح اتنے آدمیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے تم نے بلا لیا ہے، تلوار نکالو، میری تلوار مجھے دو، میدان میں آؤ۔ سلطان ایوبی اسے بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ باڈی گارڈ سلطان ایوبی کے اس حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اس سپاہی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کا جرم معمولی نہیں تھا، اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اگر سلطان ایوبی بے خبری میں بیٹھے ہوتے یا وہ اس محافظ کو اندر آتے دیکھ نہ لیتے تو ان کا قتل ہو جانا یقینی تھا، مگر سلطان ایوبی نے اسے قید میں ڈالنے کا حکم نہ دیا۔ محافظ ہذیانی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اتنے میں طبیب آ گیا اور اس سے ذرا بعد حسن بن عبداللہ آ گیا۔
اندر کا منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اسے لے جائیں، سلطان ایوبی نے طبیب سے کہا۔ یہ غالباً اچانک پاگل ہو گیا ہے، یہ آج ہی 4 روز چھٹی کاٹ کے آیا ہے، باڈی گارڈز کمانڈر نے کہا۔ جب سے آیا ہے خاموش ہے، اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ طبیب بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو بتایا کہ اس سپاہی نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے اس شک کا اظہار کیا کہ یہ فدائی ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ یہ سپاہی کسی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ حسن بن عبداللہ کو سلطان ایوبی نے کہا کہ اس کے متعلق اچھی طرح چھان بین کی جائے۔ بہت دیر بعد طبیب سلطان ایوبی کے پاس آیا اور انکشاف کیا کہ اس سپاہی کو کئی روز مسلسل نشے کی حالت میں رکھا گیا ہے اور اس پر عملے تنویم یعنی ہیپناٹزم کیا گیا ہے۔ طبیب نے اس کی سانس سونگ کر معلوم کیا تھا کہ اسے نشہ آور چیزیں کھلائی یا پلائی گئی ہیں۔ اس نے سلطان ایوبی کو بتایا، یہ عمل طب کے لیے کوئی عجوبہ نہیں، اس کا موجد حسن بن صبا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایک نشہ آور شربت تیار کیا تھا جس میں یہ اثر تھا کہ جو پی لے اسے نہایت حسین اور دل نشین مناظر نظر آتے ہیں۔ اس کیفیت میں اس کے کان میں جو بات ڈالی جائے وہ اسی کو حقیقی روپ میں دیکھنے لگتا تھا جو دراصل تصور ہوتا تھا۔ حسن بن صبا نے اسی نشے اور عمل تنویم کی بنیادوں پر ایک جنت بنائی تھی جس میں داخل ہونے والے وہاں سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ منہ میں مٹی اور کنکریاں ڈال کر سمجھتے تھے کہ مرغن کھا رہے ہیں، کانٹوں پر چلتے تو سمجھتے کہ مخبل پر چل رہے ہیں۔ حسن بن صبا تو مر گیا، اس کا یہ شربت اور عمل پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کا گروہ قاتلوں کا گروہ بن گیا۔ اپنے مقاصد کے لیے یہ گروہ حسین لڑکیوں اور اس شربت کا استعمال کرتا ہے۔ اس سپاہی کو آپ کے قتل کے لیے اس عمل کا شکار بنایا گیا ہے۔ طبیب نے یہ تشخیص کر کے سپاہی کو دوائیاں پلا دی تھیں جنہوں نے اس کی ہذیانی کیفیت پر قابو پا لیا تھا اور وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے پہلے ہی طبیب سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ سپاہی اپنی حقیقی حالت میں نہیں، وہ سراغ رساں تھا۔ اس نے باڈی گارڈ سے معلوم کر لیا کہ یہ سپاہی 4 روز کی چھٹی لے کر گیا تھا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے چھٹی کہاں گزاری ہے۔ شہر میں ناگوں والے قلعے کے متعلق جو باتیں مشہور ہو گئی تھیں وہ حسن بن عبداللہ تک اس کے جاسوسوں کے ذریعے پہنچی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو غیب کا حال بتاتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے ان تمام باتوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس قسم کے بزرگوں اور پیروں پیغمبروں کی آمد و رفت لگی ہی رہتی تھی۔ مجذوب اور دیوانے آدمی کو بھی لوگ برگزیدہ انسان کہہ کر ان سے مرادیں پوری کرانے کے لیے جاتے تھے۔ حسن بن عبداللہ کو ایک جاسوس نے بتایا کہ اس نے ایک سیاہ ریش آدمی کو 2 بار قلعے کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ قلعے کے ارد گرد گھومنے پھرنے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو ایک آدمی نے یہ بتایا کہ سیاہ داڑھی اور سفید چوغے والا ایک آدمی قلعے کے اندر آتا جاتا دیکھا گیا ہے۔ ایسی چند اور شہادتیں حاصل کر کے حسن بن عبداللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے فوج کے ایک دستے سے چھاپا مارا۔ مشعلیں ساتھ تھیں، قلعہ اندر سے کچھ پیچیدہ سا تھا، گری ہوئی دیواروں اور چھتوں کا ملبہ بھی تھا، کئی کمرے سلامت تھے۔ فوجیوں کو ہر طرف پھیلا دیا گیا۔ کسی گوشے سے شور اٹھا، کچھ سپاہی ادھر دوڑے گئے۔ وہاں 2 سپاہی پڑے تڑپ رہے تھے، ان کے سینوں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ کہیں سے 3-4 تیر آئے، 3-4 سپاہی اور گر پڑے۔ بعض سپاہی اس ڈر سے پیچھے ہٹائے کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ جن بھوت ہوں گے۔ حسن بن عبداللہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس نے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں بتایا کہ یہ تیر انسانوں کے چلائے ہوئے ہیں۔ اس نے گھیرے کی ترتیب بدل دی اور گھیرا تنگ کرنے لگا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں سے 2-4 تیر آتے اور 2-4 سپاہی زخمی ہو جاتے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے فوج کا ایک اور دستہ منگوا لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بے شمار مشعلیں منگوائی گئیں۔ ایک دستے کا کمانڈر اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں سپاہی آتا رہا تھا۔ اس ڈراؤنے کھنڈر میں ایسے سجے سجائے کمرے کو دیکھ کر سپاہی ڈر گئے، یہ جنوں کا ہی مسکن ہو سکتا تھا۔ حسن بن عبداللہ کو بلایا گیا۔ اس نے اندر جا کر سامان دیکھا تو اس پر راز کھلنے لگے۔ اتنے میں چند ایک سپاہیوں نے سیاہ ریش والے آدمی کو کہیں سے پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کے بعد 6 اور آدمی کونوں خدروں میں چھپے ہوئے پکڑے گئے۔ ان کے پاس کمانے اور تیر تھے۔ سیاہ ریش نے خدا کا برگزیدہ انسان اور تنہائی میں چلا کاٹنے والا تارک الدنیا بننے کی بہت کوشش کی، لیکن اتنی حسین اور جوان لڑکی اور تیر و کمان سے مسلح افراد اور ان کا فوج کے ساتھ مقابلہ اسے جھٹلا رہا تھا۔ اس کے سامان پر قبضہ کر لیا گیا اور ان سب کو لے گئے۔ 3-4 مرتبان، سرائیاں اور پیالے بھی برآمد ہوئے تھے۔
یہ چیزیں رات کو طبیب کو دے دی گئیں۔ اس نے مرتبانوں اور سراہیوں کو سونگ کر ہی بتا دیا کہ ان میں وہ شربت ہے جو حسن بن صباح کی ایجاد تھا۔ ان تمام آدمیوں اور لڑکی کو قید خانے میں لے گئے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب لڑکی نے اذیتوں کے پہلے مرحلے میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ گروہ فدائیوں کا ہے اور یہ لوگ نیا حلف لے کر آئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قتل کر کے لوٹیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس محافظ سپاہی کو سیاہ ریش نے پھانسا تھا اور اسے نشہ پلا کر اس پر عمل تنویم کیا جاتا تھا۔ سپاہی کے ذہن میں اس نشے اور عمل کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسی نفرت پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ سلطان کو قتل کرنے کے لیے چل پڑا۔ ان لوگوں کو توقع تھی کہ سلطان ایوبی اس سپاہی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، اس لیے وہ اطمینان سے قلعے میں بیٹھے رہے۔ سیاہ ریش جاسوسی کے لیے گیا تھا لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا، نہ اسے وہ سپاہی کہیں نظر آیا۔ شام کے وقت اچانک فوج آ گئی۔ سیاہ ریش بڑا سخت جان نکلا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اس کھنڈر میں ایک وظیفے کا چلہ کاٹنے آیا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی انکار کیا، لیکن حسن بن عبداللہ نے جب انہیں تہخانے میں لے جا کر اذیت رسانی کے عمل میں ڈالا تو انہوں نے باری باری اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ سیاہ ریش کو جب ان کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس کے لیے انکار کی کوئی صورت نہ رہی۔ اس نے جب اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ تمام تر واقعات پوری تفصیل سے سنا دے تو اسے باعزت طریقے سے رکھا جائے گا، ورنہ اسے مسلسل اذیتوں میں ڈال کر مرنے بھی نہیں دیا جائے گا اور زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس نے تہخانے میں اذیت رسانی کا سامان اور طریقے دیکھے تو وہ سب کچھ بتانے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ فدائی قاتلوں کے گروہ کا آدمی تھا۔ فدائیوں کے سرغنہ شیخ سنان کا وہ خصوصی تجربہ کار قاتل تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں قتل نہیں کرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار اسی قسم کا تھا جو اس نے واردات میں استعمال کیا تھا۔ یہ حسن بن صباح کی ایجاد تھی۔ اگر اس فرقے کے متعلق کتابیں پڑھی جائیں تو ان میں اس طریقے کی تفصیلات واضح ہو جاتی ہیں۔ تمام مصنفین نے رائے دی ہے کہ حسن بن صباح کو خدا نے غیر معمولی عقل عطا کی تھی جو اس نے شیطانی کاموں میں استعمال کی۔ اس سپاہی کو جس طرح سلطان ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا وہ اس فرقے کا ایک عام طریقہ قتل تھا۔ اس سپاہی کی مثال سے اس انوکھے طریقہ قتل کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو کسی کو یوں اپنا آلہ کار بنانا حیران کن نہیں لگتا۔ اس سپاہی کے لاشعور پر قبضہ کر کے اس میں سلطان ایوبی کے خلاف نفرت ڈالی گئی، پھر اسے جذبہ انتقام میں بدلا گیا۔ سیاہ داڑھی والے نے بتایا کہ چونکہ سلطان ایوبی پر پہلے 4 قاتلانہ حملے ناکام ہو چکے تھے، اس لیے اس شخص کو بھیجا گیا کہ وہ اپنا خصوصی طریقہ استعمال کرے۔ سلطان ایوبی پر پہلے 4 حملے براہ راست کیے گئے تھے۔ یہ دیکھ لیا گیا تھا کہ سلطان ایوبی کو سیدھے طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سیاہ ریش، جس کا نام وقائع نگاروں کے ہاں محفوظ نہیں، اپنے گروہ کے 6 تجربہ کار آدمی اور ایک لڑکی کو دمشق لے گیا۔ اس نے ناگوں والے ویران قلعے کو اپنا مسکن بنایا۔ اس میں یہ گروہ رات کے اندھیرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے اپنا سامان بھی رات کو وہاں پہنچا دیا۔ اس کے گروہ کے آدمیوں نے شہر میں یہ افواہ پھیلائی کہ قلعے میں ایک درویش نمودار ہوا ہے جس کے ہاتھ میں غیبی طاقت ہے، وہ مستقبل کی باتیں بتاتا ہے۔ ان افواہوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قلعے میں آئیں اور سیاہ ریش کو غیب سے نمودار ہونے والا درویش یا پیغمبر تسلیم کر لیں۔ اپنی یہ حیثیت منوا کر وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ آدمیوں کو قبضے میں لے کر سلطان ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خلاف توقع لوگ قلعے میں نہ آئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قلعے کے متعلق بڑی ہی ڈراؤنی روایات مشہور تھیں۔ ان میں یہ روایت سب سے زیادہ خطرناک تھی کہ دونوں ناگوں کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے اور اب انسانوں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کوئی ان کے قریب جائے تو اسے نگل لیتے ہیں۔ گروہ کا سرغنہ مجا ہوا قاتل تھا۔ اس کے دماغ میں یہ اسکیم آئی کہ سلطان ایوبی کے دستے کے کسی سپاہی کو استعمال کیا جائے۔ چنانچہ وہ کئی روز یہ دیکھتا رہا کہ محافظ دستے کے سپاہی کہاں رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کس طرح لگتی ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے دفتر تک اور گھر تک تو نہ پہنچ سکا کیونکہ ان دونوں جگہوں کے قریب کوئی شہری یا فوجی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ممنوع علاقہ تھا، تاہم اس استاد نے اس محافظ سپاہی کو دیکھ لیا اور کسی طرح یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ سلطان ایوبی کے دفتر کے محافظوں میں سے ہے، یعنی یہ آسانی سے سلطان ایوبی تک پہنچ سکتا تھا۔